بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج تیسرا سبق ہے۔ آج کے سبق میں عصر کا تعارف ذکر کریں گے۔ اس سبق میں ہم عصر کی لغوی تعریف ذکر کریں گے اور عصر کی اصطلاحی تعریف ذکر کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، حدیث کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک خبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ایک عصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پچھلے دو اسباق میں ہم نے حدیث اور سنت کے بارے میں تفصیل بیان کر دی۔ آج کے سبق میں ہم عصر کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ جس سبق میں ہم نے حدیث کے بارے میں تفصیل بیان کی تھی، سبق نمبر 1، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے حدیث کی لغوی تعریف ذکر کی تھی۔ حدیث بمعنی جدید استعمال ہوتا ہے یا حدیث بمعنی گفتگو اور واقع استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح حدیث کا ذکر قرآن و حدیث میں کہاں ہے یہ ذکر کیا تھا، اور حدیث کی اصطلاحی تعریف ذکر کی تھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر یا اوصاف کا ذکر ہو۔ اور پھر جو حدیث کی 4 اقسام ہیں، حدیث فعلی، حدیث قولی، حدیث تقریری، حدیث وصفی کی تعریفات اور مثالیں ذکر کی تھی۔ سبق نمبر 2 میں ہم نے سنت کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی۔ سنت کی لغوی تعریف بمعنی طریقہ، اور سنت کی اصطلاحی تعریف میں پھر ہم نے 5 معانی ذکر کی تھی کہ سنت فقہا کے نزدیک کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اصولین کے نزدیک کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، محدثین کے نزدیک کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی سنت بمقابل بدعت استعمال ہوتا ہے اور کبھی سنت معمول بھی طریقے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سنن پر لکھی جانے والی کتابوں کا وجہ تسمیہ ذکر کیا تھا، اور پھر یہ بھی ذکر کیا تھا کہ سنت کے مذکورہ بالا معانیوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے سبق میں ہم عصر کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ عصر کا لغوی معنی کیا ہے، عصر کا ذکر قرآن و حدیث میں کہاں آیا ہے، کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور پھر عصر کی تعریف جمہور کے نزدیک کیا ہے اور بعض اہل عراق کے نزدیک کیا ہے، اور اسی طرح عصر کے نام پر جو احادیث کی کتابیں لکھی گئی ہے ان کا مختصر تعارف ذکر کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے عصر کے لغوی تعریف ذکر کرتے ہیں۔ عصر کے 4 لغوی معانی ذکر کیے جاتے ہیں، جس میں نمبر 1 عصر بمعنی بقیت الشیء، یعنی کسی چیز کا باقی حصہ، اور اسی طرح عصر خبر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، خبر، بات، گفتگو کے معنی میں۔ تیسرے نمبر پر عصر علامت اور نشان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پر کسی کو اپنے آپ پر ترجیح دینا، یعنی تفضیل الغیر علی نفسہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آگے ان 4 معانی کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ چنانچہ عصر کا جو سب سے پہلا معنی ہے کسی چیز کا بقیہ حصہ، تو اس کے بارے میں یہ القاموس المحیط جو علامہ فیروز آبادی کی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں: العصر محرکۃ بقیت الشیء، عصر حرکت کے ساتھ، یعنی تھا کہ حرکت کے ساتھ کسی چیز کے بقیہ حصے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح عصر کا جو دوسرا معنی ہے خبر، بات اور گفتگو، اس کے بارے میں لسان العرب میں کہتے ہیں: والعصر الخبر والجمع آثار، وقوله عز وجل ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نكتب ما أسلفوا من أعمالهم ونكتب آثارهم۔ عصر خبر کو کہتے ہیں اور اس کی جمع آثار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لکھتے ہیں لوگوں کے جو اعمال ہے، جو وہ آگے بڑھاتے ہیں اور جو وہ پیچھے چھوڑتے ہیں۔ عصر کا تیسرا معنی علامت اور نشان ہے۔ چنانچہ المعجم الوسیط لغت کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں: العصر العلامت، عصر علامت کو کہتے ہیں اور نشان کو کہتے ہیں۔ عصر کا چوتھا معنی تفضیل الغیر علی النفس ہے، کسی کو اپنے آپ پر ترجیح دینا۔ تو اس معنی میں اگر دیکھ لیں تو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سورہ حشر ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اپنے آپ سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو، اور واقعی جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جاوے ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ عام طور پر اس سے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے ایثار،
اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اپنے آپ پر کسی اور کو ترجیح دینا۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں کہ اثر کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں کہاں آیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 95-96، قال فما خطبك یا سامری قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی۔ کہا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ کو ایسی چیز نظر آئی تھی جو اوروں کو نظر نہ آئی تھی، پھر میں نے اس فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی اور اسے ڈال دی اور میرے جی کو یہ بات پسند آئی۔ تو اس میں دیکھ لے اثر الرسول یعنی فرشتے کے نقش قدم سے جو مٹی باقی رہی تھی سامری نے اس سے ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی تھی۔ تو اثر کا لفظ یہاں آیا ہے اور نقش قدم اور باقی رہنے والی چیز کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے چلے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجے جاتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا تھا۔ تو اس میں بھی دیکھ لے وآثارہم کہ ہم لوگوں کے جو باقی رہنے والے نشانات ہے، آثار ہے جو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اس کو ہم لکھتے ہیں، اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں۔ اس طرح ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک علی آثارہم، سو شاید آپ ان کے پیچھے اگر یہ لوگ اس مضمون قرآنی پر ایمان نہ لائے غم سے اپنی جان دے دیں گے۔ تو آثار کو دیکھ لے پیچھے کے معنی میں ہے ان کے پیچھے لگ کر آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اس معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں اثر کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے، چنانچہ لسان العرب میں ایسے کئی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اس میں ہے وفی حدیث علی فی دعائہ علی الخوارج ولا بقی منکم آثر ای مخبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے جس میں وہ خوارج کو بد دعا دیتے ہیں اور ان کے الفاظ ہے ولا بقی منکم آثر، کہ تم میں سے کوئی بھی مخبر باقی نہ رہے، یعنی تم میں سے کوئی ایسا شخص نہ رہے جو دیگر لوگوں کو بات پہنچائے۔ تو اثر سے اس میں فاعل ہیں، اس کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اثر کا ذکر ایک اور جو ابو سفیان کا قول ہے لسان العرب میں ہے ومنہ قول ابی سفیان فی حدیث قیصر لولا ان یأسروا عنی الکذب ای یرونا ویحکون۔ مشہور قصہ ہے کہ ابو سفیان قیصر کے پاس گئے تھے، قیصر بادشاہ کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لگانے کے لیے، اور لیکن ان کے سامنے ابو سفیان نے جھوٹ نہیں بولا تھا، حالانکہ یہ بات ان کے فائدے میں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ لے، لیکن ابو سفیان کہتے کہ میں نے وہاں جھوٹ اس لیے نہیں بولا تاکہ لوگ پھر میری طرف جھوٹ کی نسبت نہ کریں، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ میری طرف جھوٹ کی نسبت کریں گے تو میں وہاں جھوٹ بول لیتا۔ تو یہاں دیکھ لے لولا ان یأسروا عنی الکذب، اگر لوگ مجھ سے جھوٹ نقل کرتے تو اگر اس کا خوف مجھے نہ ہوتا تو پھر میں جھوٹ بول لیتا۔ تو یہاں انہوں نے یأسروا کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہ خبر نقل کرنے کے معنی میں ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ بھی آثر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ خبر نقل کرنے کے معنی میں ہے، چنانچہ لسان العرب میں ہے وفی حدیث عمر رضی اللہ عنہ انه حلف بأبیہ فنہاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك قال عمر فما حلفت به ذاکرا ولا آثرا، ای ما حلفت به مبتدئا من نفسی ولا رویت عن احد انه حلف به۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے والد کے نام قسم کھائی تھی، اور ان کے والد چونکہ کافر تھے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آپ ان کے نام کی قسم نہ کھاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
اس کے بعد پھر میں نے اپنے والد کے نام پر قسم نہیں کھائی تھی اور نہ کسی سے نقل کی تھی، یعنی نہ خود قسم کھائی تھی اور نہ کسی اور سے نقل کی تھی کہ اس نے میرے والد کے نام قسم کھائی تھی۔ تو یہاں بھی آسرن کا لفظ استعمال ہوا ہے، آسرن بمانا کسی سے نقل کرنا۔ اور اسی طرح لسان العرب میں ہے کہ ایک اور لفظ بھی مشہور ہے، حدیث معصور۔ ہم کہتے ہیں کہ حدیث معصور ہے، یا مثلا ادعیہ معصورہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی اس معنی میں ہے کہ وہ حدیث جو منقول ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا سلف سے منقول ہو۔ فرماتے ہیں وَمِنْ هَذَا قِيلَ حَدِيثٌ مَعْصُورٌ أي يخبر الناس به بعضهم بعضا أي ينقله خلف عن سلف يقال منه أثرت الحديث فهو معصور وأنا آثر۔ کہتے اس سے حدیث معصور کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس میں بعض کو خبر دیتے ہیں، یعنی خلف سلف سے نقل کرے، اور اسی سے اثرت الحدیث کے معنی میں ہے اثرت الحدیث فهو معصور وانا آثر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اثر کی لغوی تعریف کے بعد ہم اثر کی اصطلاحی تعریف ذکر کرتے ہیں۔ اثر کی اصطلاحی تعریف ایک جمہور علماء کرام کے نزدیک ہے اور ایک بعض اہل عراق کے نزدیک ہے۔ تو جمہور علماء کرام اثر حدیث کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، چاہے وہ صحابہ کرام کی حدیث ہو، چاہے وہ تابعین کی حدیث ہو یا بعد کی علماء کرام کی احادیث ہو، اخبار ہو، اس کو اثر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم کی شرح ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں وہ فرماتے ہیں المذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم واصطلح عليه السلف وجماهير الخلف وهو أن الأثر يطلق على المروي مطلقا سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي، وقال الفقهاء الخراسانيون الأثر هو ما يضاف إلى الصحابي موقوفا عليه۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مختار مسلک یہ ہے کہ جو محدثین کا مسلک ہے، جس پر سلف اور جمہور خلف کا اصطلاح ہے کہ اثر اس کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، صحابی سے منقول ہو۔ البتہ خراسان کے فقہا کہتے ہیں کہ اثر اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کرام کی طرف موقوفاً صحابہ کرام کی طرف منسوب ہو اور ان پر موقوف ہو۔ اسی طرح معرفت و انواع علم الحدیث جو علامہ ابن صلاح کی اصول حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں وہ موجود فی اصطلاح الفقہاء الخراسانیین تعریف الموقوف باسم الاثر، قال ابو القاسم الفورانی منهم فيما بلغنا عنه الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم والاثر ما يروى عن الصحابة رضی اللہ عنہم۔ وہ فرماتے ہیں کہ خراسان کے فقہا کی اصطلاح میں موقوف حدیث کو وہ اثر کے نام سے ذکر کرتے ہیں، چنانچہ انہی میں سے ابو القاسم الفورانی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فقہا کہتے ہیں کہ خبر اس کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، اور اثر اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کرام سے منقول ہو۔ تو بہرحال آپ کے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ جمہور اہل علم اثر اور حدیث میں فرق نہیں کرتے، لیکن بعض اہل عراق اثر اور حدیث میں فرق کرتے ہیں۔ حدیث اس کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، اور اثر اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کرام کی یا تابعین کی کے اقوال افعال ہو اور احادیث ہو۔ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اثر جمہور علماء کرام کے نزدیک موقوف کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو بھی اثر اور آثار کہتے ہیں۔ چنانچہ محدثین نے ایسی کئی کتابیں لکھی ہے جس میں اثر کو احادیث کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ چنانچہ ہم اصول حدیث کی کتاب دیکھ لیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں نام انہوں نے رکھا ہے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، کہ یہ کتاب اہل اثر کی اصطلاح میں ہے۔ تو اہل اثر یہاں سے اہل حدیث یعنی محدثین کے اصول حدیث کے بارے میں ہے یہ کتاب۔ اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ کی کتاب کتاب الآثار، تو انہوں نے بھی اپنی کتاب کا نام کتاب الآثار رکھا ہے، حالانکہ اس میں مرفوع احادیث ہے، اگرچہ موقوف حدیث بھی ہے لیکن بکثرت مرفوع حدیث ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی کتاب کا نام الآثار رکھا ہے۔ اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ کی مشہور کتاب شرح مشکل الآثار، اس کو بھی اگر ہم دیکھ لیں تو
اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعارض احادیث کے درمیان تطبیق بیان کی ہے۔ تو یہ کتاب، اس کا نام بھی الاثار ہے، حالانکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے بتایا جمہور اہل علم اثر اور حدیث میں فرق نہیں کرتے، چنانچہ ڈاکٹر صبحی صالح کی جو کتاب ہے اصول حدیث پر، اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے۔ اس کے اردو ترجمہ میں وہ فرماتے ہیں، محدثین نے اسی زاویہ نگاہ سے اثر کے لفظ کو بھی دیکھا ہے۔ بلا شبہ اثر کا لفظ خبر و سنت اور حدیث کا مترادف ہے۔ عربی محاورے میں کہتے ہیں میں نے حدیث کو روایت کیا، اثر کی جانب منسوب کر کے محدث کو اثری بھی کہتے ہیں۔ اس لیے اثر کو اقوال صحابہ و تابعین کے ساتھ مخصوص کرنے کا سرے سے کوئی جواز ہی نہیں، اس لیے کہ موقوف اور مقطوع روایات اسی طرح نقل و روایت کی جاتی ہے جیسے مرفوعات۔ فرق یہ ہے کہ موقوف روایت کو صحابی، مقطوع کو تابعی اور مرفوع کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ خبر و اثر کے مابین فرق و امتیاز کے سلسلے میں کچھ اور بھی اصطلاحات ہیں جن کو ہم قلم انداز کرتے ہیں اور ان کے اصحاب سے جدل و نزاع کی راہ نہیں کھولنا چاہیے۔ ہم نے جمہور کی رائے پر عمل کرتے ہوئے یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ یہ سب اصطلاحات مساوی ہے اور ان سب کا مفہوم حدیث کی نقل و روایت ہے۔ اصول حدیث کے فن میں بھی بحث کا معیار و مدار ان دونوں تحدیث اور اخبار ہی پر ہیں۔ تو بہرحال آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس میں ہم نے اثر کا لغوی معنی بیان کیا، اور اثر کے لغوی معنی میں ہم نے 4 معنی بیان کیے۔ اگرچہ یہاں جو ہمارا مقصود ہے وہ دوسرا معنی ہے، یعنی خبر، بات اور گفتگو کے معنی میں ہے، لیکن اثر کا معنی کسی چیز کا بقیہ بھی ہے، علامت اور نشان بھی ہے، یا کسی کو اپنے آپ پر ترجیح دینے کا معنی بھی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اثر کا ذکر قرآن و حدیث میں بیان کیا کہ اثر کا لفظ قرآن و حدیث میں کہاں آیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اثر کی اصطلاحی تعریف بیان کی، اور اثر کی اصطلاحی تعریف میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ جمہور کے نزدیک اثر کی تعریف وہی ہے جو حدیث کی تعریف ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین کے اقوال، افعال، تقریرات کو احادیث کہتے ہیں۔ لیکن بعض اہل عراق کے نزدیک اثر موقوف حدیث کو کہتے ہیں، یعنی صحابی کے قول، فعل، عمل، تقریر وغیرہ کو کہتے ہیں، اور سنت یا حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل، تقریر کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اثر کے نام پر جو احادیث کی کتابیں ہیں اس کا ذکر کیا۔ اگلے سبق میں ہم خبر کا تعارف بیان کریں گے۔ حدیث کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک لفظ خبر ہے، تو خبر کا تعارف کریں گے، اور ساتھ ساتھ حدیث، سنت، اثر اور خبر میں کیا فرق ہے یہ ذکر کریں گے۔